نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر یہ مبارک مہینہ، یہ رحمتوں بھرا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمت اپنے پورے عروج پہ ہوتی ہے، ایک مرتبہ پھر آ چکا ہے۔ کہنے والا بھی اور سب سننے والے اپنے گرد و اطراف کا جائزہ لیجئے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف نظر دوڑائیے، اپنے اعزاء و اقارب کی طرف دیکھیے، اپنے والدین کی طرف دیکھیے، اپنے دادا نانا اور محلے میں ہمسایوں کی طرف دیکھیے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے پچھلے رمضان ہمارے ساتھ قیام کو کیا، رمضان کی یہ برکتوں والی ساتوں کو گزارا، اب کے برس وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ مرنے والے سے اس بات کو پوچھا جائے گا، وہ اس بات کی حسرت کرے گا کہ اسے کاش چند ساتیں اس رحمتوں بھرے مہینے کی مل جائیں اور وہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں۔ تو ساتھیو، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اور پھر یہ ہماری نااہلی ہے، کم بختی ہے کہ ہم اس رحمتوں والے مہینے میں اللہ نہ کرے کہنے والے کا یا ہم سب سننے والوں میں سے کسی کا نام بھی جہنمیوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس فہرست سے آزاد نہ کروا کے اپنا نام جنتیوں کی فہرست میں شامل کر لیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر رات اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم کی قید سے رہائی دیتے ہیں، اور جتنی بھی عبادات ہیں جن کو آپ نے اپنے دروس میں سنا، آپ نے اس حدیث کو بھی سنا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ پھر آپ نے مختلف دروس میں اس حدیث کو بھی سنا، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ پھر آپ نے اس حدیث کو بھی لازمی سنا ہوگا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ یعنی جس نے قیام کو کیا، جس نے روزے کو رکھا، جس نے لیلۃ القدر کی جستجو کو کیا، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جتنی بھی عبادات کو آپ نے رمضان المبارک کے مختلف دروس میں سنا ہے، سب کا منطقی نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور جتنی بھی اس کے علاوہ بھی عبادات ہیں، قیام کے علاوہ، روزے کے رکھنے کے علاوہ، لیلۃ القدر کی جستجو کے علاوہ، اور آخری دھاکہ چل رہا ہے اعتکاف کی جو عبادت ہے، صدقے کی عبادت ہے، اور دوسری جتنی بھی عبادات ہیں، سب کا واحد مقصد، واحد نتیجہ ہمارے ذہنوں میں یہی ہے، اور ہمیں یہی بتلایا گیا ہے، اور یہی ہماری مقصود اور ہماری منزل ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے کسی طرح بھی چھٹکارا پا لیں، ہماری بخشش ہو جائے، اور ہم سب، ہمارا ٹھکانہ اللہ رب العزت جنت الفردوس کے اعلیٰ باغات کو ہمارے مقدر میں کر دے۔ حضرات گرامی قدر، جس موضوع پہ میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، یہ جتنی بھی عبادات ہیں جن کے متعلق ہم نے دروسوں کو سنا، اور یہاں پر بھائی حافظ باب الفروق رحیمی
ان کے پیچھے ہم ہر جمعے میں یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، ان کے جمعے کے جتنے دروس ہوتے ہیں، جتنے خطابات ہوتے ہیں، اس میں ہم جتنی بھی عبادات کے متعلق، اسلام کے متعلق جتنی بھی ہمیں تعلیمات کا پتہ چلتا ہے، وہ ساری کی ساری جو عبادات ہیں، وہ جو ہمارے طرز طریقہ ہیں اور جس کو ہم زندگی گزارتے ہیں، وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قیام ہو، عمرہ ہو، اور ہمارے عبادات کے علاوہ دوسرے معاملات ہوں، اعزاء اقارب کے ساتھ معاملہ داری ہو، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ داری ہو، والدین کے حقوق ہوں، اولاد کے حقوق ہوں، ہمسایوں کے حقوق ہوں، معیشت کے معاملات ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، سیاست کے معاملات ہوں، یہ ساری کی ساری عبادات، یہ سارے کے سارے دروس، یہ سارے کے سارے خطابات اس وقت ہمارے کام آنے والے ہیں کہ جب تک ہم ان سارے کے سارے امور کو بجا لانے میں اللہ کے قرآن اور کالی کملی والے کے فرمان کے مطابق ان کے اوپر عمل کو کریں، وگرنہ یہ ہماری ساری عبادات، سارے معاملات جس کے اوپر اللہ کے قرآن کی مہر نہ ہو، کالی کملی والے فرمان کی مہر نہ ہو، پھر یہ ہماری عبادات، یہ ہماری ریاضت، یہ ہماری محنت، یہ ہمارے رکوع، یہ سجود، یہ قیام، یہ لمبے لمبے قرآن کو پڑھنا، یہ عبادات کو بجا لانا، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہے۔ وہ عبادت جس کے اوپر اللہ کے کلام کی مہر ہو، نبی کی حدیث کی مہر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مہر ہو، صرف وہی عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہے، منظور ہے، مقبول ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ کو اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ ہمارا جو اسٹیج جہاں پہ آپ اس وقت تشریف فرما ہے، یہاں سے جب بھی بات ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یا قال اللہ کی بات ہوئی ہے یا قال رسول کی بات ہوئی ہے، ہم لوگوں کو قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آتے۔ ہمارے اسٹیج سے بابر فروغ رحیمی نے آپ کو کبھی یہ بات نہیں کی ہوگی کہ ہم آپ کو علامہ شہید کی خطابت کو منوانے کے لیے آئے ہیں، یا اپنے فلانے اسلاف کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، یا کسی چودھری کی چودراہٹ کو سنانے کے لیے آئے ہیں، یا کسی سردار کی سرداری کو منوانے کے لیے آئے ہیں، کسی جاگیردار کی جاگیر کا تذکرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی بات کی، ہمارا ترہ امتیاز ہے یا رب کے قرآن کی بات کی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کی بات کی ہے۔ ہماری دعوت بڑی سیدھی سادھی دعوت، ہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے، نفرتوں کو ختم کرنے والے، ہم لوگوں کو اس بات کی طرف بلانے والے کہ آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کے کہنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور آج بھی آپ کے سامنے کر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسٹیج کی دعوت کیا ہے؟ ہمارے اسٹیج کی دعوت یہ ہے، ہمارا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اور ہمارا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبت کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا ہے، اور یار دوست مختلف مکتبہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے ہم پر یہ الزام کو لگاتے ہیں
عام بات ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ جناب یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ بڑے اس طرح کے ہیں، یہ بڑے بے ادب ہیں، یہ جو آقا کی شان میں گستاخی کو کرنے والے ہیں، بے ادبی کو کرنے والے ہیں۔ ایمانداری سے اس بات کو بتلائیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے گستاخ یا محبت کے دعوے میں سچا کون ہے؟ محبت کا دعویٰ ہر شخص اپنی اپنی جگہ کرنے والا، میں بھی اس دعوے کو کرنے والا، مجھے آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ ہمارے تمام کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے آپ کو اسی دعوے کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر مسلک والا اسی بات کو کہتا ہوا نظر آتا ہے، جناب آقا کی محبت کے دعوے دار ہم ہیں، آقا سے صحیح طور پر محبت کو کرنے والے ہم ہیں۔ یہ لوگ آقا کی بے ادبی کرنے والے، یہ آقا کی گستاخی کرنے والے، میں آپ سے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، معاملہ نماز کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، سیاست کا ہو، آپ ہمیں یہ بات کہتے ہیں آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کا فرمان تو ٹھیک ہے، آقا کا حکم تو ٹھیک ہے، مگر اس مسئلے میں میری برادری مجھے یہ بات کہتی ہے، میرا مفتی یہ فتویٰ دیتا ہے، میرے مولوی کی یہ رائے ہے، میرے خطیب کی یہ خطابت ہے، میرے مفسر کی یہ تفسیر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کو اس بات کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، مولوی بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، مفسر بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے، اور آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ نہ جانے آپ نے ادب کا معیار کیا بنایا ہوا، آپ کی محبت کے معیار ہمیں نہیں معلوم کیا ہیں۔ آپ محبت کے نعروں کو لگانے والے، آپ محبت کے دعووں کو کرنے والے، مگر جب بات آئے آقا کے ادب کی، ادب کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کی بات سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جناب جی؟ ہمیں بھی بڑی محبت ہے، یہ ہم محبت کے بڑے دعوے دار ہیں، اور یہ میں آپ کے سامنے یہ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں اس بات کا تذکرہ کیوں کر رہا؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کا، کہنے والے کا بھی سننے والے کا بھی ایمان رمضان کے مہینے میں عام دنوں کی نسبت ذرا زیادہ ہوتا ہے، مسجدوں کی طرف لگاؤ ہمارا زیادہ ہوتا ہے، مگر ہم نے آج اس سبق کو یہاں سے پڑھ کے جانا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح رمضان کے مہینے میں آقا کائنات کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، آنے والے پورے سال میں بھی رمضان کے مہینے کی طرح ہی آقا کائنات کی حدیث پر، اللہ کے کلام پر اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح رمضان المبارک میں عمل کیا ہے۔ اگر آپ نے اس درس کو رمضان کے مہینے میں حاصل نہیں کیا تو اللہ کی قسم ہے ایسے رمضان کا پھر ہماری زندگیوں میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا، محبت کے دعوے دار، مجھے حضرت ثوبان کا وہ واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن آقا کائنات کے ہمراہ تھا، ایک یہودی عالم آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ کو
السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارا۔ حضرت سبحان کہتے ہیں میں نے اس یہودی عالم کو اس قدر زور سے دھکا دیا، قریب تھا کہ وہ زمین پہ گر جاتا، اور چلا کر کہا ناپاک شخص، تجھے تمیز نہیں، تم میرے سامنے کسی صحابی کے ہوتے ہوئے ہمارے پیغمبر کو اس کا نام لے کے پکارو۔ ساتھیو، یہ تو تھا حقیقی ادب جس کو اصحاب رسول آقا کائنات کی زندگی میں بجا لاتے تھے، اور یہ صرف کوئی اکیلا واقعہ نہیں جو آقا کائنات کے ادب کا، جو آقا کائنات کی محبت کا، جس سے ہمیں اندازہ ہو جب میثاق مدینہ کے لیے یہودیوں کے ساتھ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدے کو لکھنے کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی کفار کی جانب سے آقا کائنات سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے، پاس ہی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ بعض لوگوں کی اس بات کی عادت ہوتی ہے، وہ بات کو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں، ان کا ایک سٹائل بن چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح عروہ بن مسعود آقا کائنات کے سامنے اپنے ہاتھوں کو ہلا ہلا کے بات کو کر رہا تھا۔ ایسے عالم میں اس کے ہاتھ آقا کائنات کی داڑھی مبارک کو چھوئے، پاس ہی مغیرہ بن شعبہ موجود تھے، انہوں نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا، للکار کر بولے اے ناپاک مشرک، اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے، ہماری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کسی کافر کا، کسی مشرک کے ہاتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ٹکرائیں۔ ساتھیو، یہ کس طرح کی محبت تھی جو آقا کائنات سے، اصحاب رسول کو آپ سے تھی، اور جس کا درس وہ ہمیں دے گئے۔ میں آپ کے سامنے ابھی آقا کائنات کے فرامین کی بات نہیں رکھ رہا، آقا کائنات کی حدیث کی بات نہیں رکھ رہا کہ کیسے آقا کی حدیث آ جاتی پھر پوری کائنات ایک طرف ہو جاتی، مگر پھر آقا کی حدیث پر، آقا کے فتوے پر، آقا کے حکم پر ہمارے اسلاف، تابعین اور اصحاب رسول اس کے اوپر آنچ کو آنے کے لیے نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد مدینہ میں موجود ہیں، دو شخص آپس میں اونچی آواز میں گفتگو کو کر رہے، حضرت عمر نے ان کو اشارہ دے کر نہیں بلایا، آواز دے کے نہیں بلایا، زمین سے کنکر کو اٹھایا، ان دونوں کی جانب اچھال دیا، دونوں حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے ان کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، دونوں پاس آئے، حضرت عمر کہنے لگے مجھے اجنبی معلوم ہوتے ہو، پہلے کبھی یہاں پر دکھائی نہیں دیتے، کس قدر اونچی آواز میں آپس کو گفتگو کو کر رہے ہو، اجنبی ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم اگر تم اجنبی نہ ہوتے میں تمہیں کڑی سے کڑی سزا دیتا، تمہیں نہیں معلوم تم کس جگہ پر موجود ہو؟ مسجد نبوی میں موجود ہو، پاس آقا محترم آرام فرما رہے ہیں، تمہیں رسول اللہ کی مسجد کا، آپ کے حجرے کی عزت کا ذرا بھی پاس نہیں، کیسے چلا چلا کر بات کو کر رہے ہو؟ ساتھیو، یہ کس طرح کی محبت تھی کہ وہ کسی کو مسجد نبوی میں آپ کے حجرہ مبارک کے قریب اونچی آواز میں بات کو کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور امام مالک کی وہ مجھے بات یاد آ گئی، امام مالک مسجد مدینہ میں ایک مرتبہ درس کو دے رہے تھے، وقت کا خلیفہ ہارون الرشید کیسے خوش نصیب لوگ تھے، وقت کے حکمران تھے، حدیث کے درس کو سننے کے لیے امام مالک کے پاس موجود تھے، اور وہ خلیفہ کسی آج کے گورنر، وزیر یا وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا، اس ہارون الرشید کی بات کر رہا
جو پوری اسلامی مملکت کا خلیفہ تھا، جس کے الفاظ ایک حکم کی مانند، حکم کی حیثیت رکھتے تھے، فرمان کی حیثیت رکھتے تھے، آرڈیننس کی حیثیت رکھتے تھے، حدیث کے علم کو حاصل کرتے کرتے کسی بات پہ خلیفہ ہارون الرشید کی آواز اونچی ہو گئی۔ امام مالک نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے وقت کا بہت بڑا خلیفہ موجود ہے، ڈانٹ کر بولے، کہا ہارون الرشید اپنی آواز کو پست کرو، تمہیں نہیں معلوم تم کس جگہ پر موجود ہو؟ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں موجود ہو، تمہیں بات چیت کا سلیقہ ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس مسجد میں موجود ہو، تم اپنی آواز کو پست رکھو، کنٹرول رکھو۔ اور خلیفہ ہارون رشید نے جواب میں اپنی گردن کو جھکایا، کہا امام مالک آپ نے سچ کہا، میری آواز زیادہ تیز ہو گئی، میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ساتھیو، آج ہم نے اپنے اندر صحیح معنوں میں آقا کائنات کی محبت کی ضرورت ہے، آپ کی حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک دو مثالیں صرف آقا کی محبت کے اعتبار سے، اور مجھے وہ بات یاد آ گئی، حضرت عثمان ذی النورین، ہر شخص ان کے نام سے اچھی طرح واقف ہے کہ آپ نے آقا کی محبت میں کس طرح مالی طور پر مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بے دریغ جب آقا نے پکارا اپنے آپ کو مال کے ساتھ حاضر پایا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے جس دن سے آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، اپنے داہنے ہاتھ کو آقا کائنات کے ہاتھ پہ رکھا تھا، مرنے والے دن تلک، آج کے دن تلک میں نے کبھی اپنے داہنے ہاتھ کو شرمگاہ کو نہیں چھوا کہ وہ ہاتھ جو آقا کے ہاتھوں کو چھوا ہو۔ میری غیرت کس طرح گوارا کر سکتی ہے کہ میں اپنے اسی ہاتھ سے اپنے جسم کے ایسے اعضاء کو چھوں؟ ساتھیو، آج ہمیں بھی ذرا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے ابھی تک کسی آقا کے فرمان کو نہیں رکھ رہا، کسی آقا کی حدیث کو نہیں رکھ رہا۔ رات مختصر، وقت مختصر، تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی۔ اگر میں آپ کے سامنے ان مثالوں کو رکھ لوں، اللہ کی قسم ہے یہ رات اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ میں واقعات کو بیان کرتا جاؤں، مگر یہ وقت مختصر ہے۔ مقصد یہ ہے، کہنے والا بھی، سب سننے والے اس درس کو اچھی طرح ذہن میں نشین کر لیں کہ آقا کی محبت صرف نعرے کی نہیں ہونی چاہیے، دعوے کی نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوے کی نہیں ہونی چاہیے، پھر عمل سے، اپنے اعمال سے اس بات کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمیں آقا کی حدیث سے، آقا کے فرمان سے، دعوے دار تو آپ کو بڑے نظر آئیں گے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، کبھی اس سے زیادہ محبت میں ڈوبے ہوئے شخص بھی آپ کو نظر آئے ہیں؟ یہ رنگ رلیاں منانا، یہ ڈھولک کی تھاپ پہ رقص کرنا، یہ میلاد کے نام پر طرح طرح کی حرفات کو بجا لانا، یہ محبت کے نام پر طرح طرح کی بدعات کو ایجاد کر لینا، اللہ کی قسم یہ ہرگز آقا کائنات سے محبت کا ثبوت نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں آقا سے محبت کیا ہے۔ مروان وقت کا خلیفہ، اس نے اس بات کا حکم دیا کہ جب میں جمعے کے لیے آؤں، کوئی شخص نوافل کو ادا نہیں کرے گا کہ مجھے جمعہ کے پڑھانے میں دقت کا سامنا ہوتا ہے، آدمی کی نقل و حرکت سے میری توجہ اس کی تعریف مبذول ہو جاتی ہے۔ اس نے آرڈیننس کو جاری کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروان منبر پہ موجود ہے، خطبہ جمعہ کو پڑھا رہا، آپ مسجد میں حاضر ہوئے، نوافل کو ادا کرنے لگے، سپاہی بھاگ کر آئے،
ابو سعید آپ کو نہیں پتا بادشاہ وقت کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے کہ اس کے درمیان نوافل کو ادا نہیں کرنا۔ آپ سپاہیوں کو پیچھے دھکیلتے ہیں، نفل کو شروع کرتے ہیں، 2 نوافل کو ادا کیا، بیٹھ گئے۔ سپاہی پھر پکڑنے کے لیے آئے کہ تم نے بادشاہ کے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر ببانگِ دہل اس بات کا اعلان کیا، اس بات کو آپ نے فرمایا، میں آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر موجود تھے، ایک صحابی آئے، نوافل کو ادا کیے بغیر بیٹھ گئے۔ آپ نے دوران جمعہ ان صحابی سے استفسار کو کیا، کیا تم نے نوافل کو ادا کیا ہے؟ اس صحابی نے کہا نہیں کیا۔ آپ نے 2 نفلوں کو پڑھنے کا حکم دیا اور اس آرڈیننس کو جاری کر دیا، کوئی شخص مسجد میں آئے 2 نفل کو ادا کر لے، اس وقت تک نہ بیٹھے۔ میں نے آقا کائنات کی حدیث کو سنا ہے، آپ کے فتوے کو سنا ہے، آپ کے حکم کو سنا ہے۔ مروان کے فتوے کی کیا حیثیت ہے؟ آقا کی حدیث ہو، 100 نہیں 1000 مروان ایک طرف ہو، آقا کائنات کی حدیث پہ عمل ہوگا، مروان کی بات کو دوار پہ دے مارا جائے گا۔ ساتھیو، یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ محبت اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، یہ وہ محبت اللہ رب العزت کو مقصود ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، میں یہاں پر مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اختلافی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے نہیں آیا۔ ہر شخص جانتا ہے وہ کن اعمال کو کرنے والا ہے، وہ کس طرح عبادات کو بجا لانے والا ہے۔ اگر اس کے پاس کل قیامت کے دن دینے کے لیے اللہ کے فرمان کی دلیل موجود ہے، نبی کی حدیث موجود ہے، پھر تو وہ شخص خوش نصیب ہے۔ وہ اپنے لیے دعا کو قائم کرے کہ اللہ مجھے اسی طرح اللہ کے فرمان پر، کالی کملی والے کے فرمان پر قائم اور دائم رکھے۔ مگر ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے وہ کس عبادت میں، کس حدیث کا انکار کرنے والا، کن معاملات میں کس حدیث کا انکار کرنے والا، کس حلیے میں کس حدیث کا انکار کرنے والا، شادی میں، غمی میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، اپنی نشست و برخاست میں، اپنی اٹھک میں بیٹھک میں، ہم سب جانتے ہیں ہماری شادیاں کس طرح کی، ہماری غمیاں کس طرح کی، ہمارے معاملات کس طرح کے۔ کبھی برادری کا بت غالب آ جاتا ہے، کبھی دادا کی بات غالب آ جاتی ہے، کبھی بیٹے کی فرمائش غالب آ جاتی ہے۔ اپنی شکلوں کو دیکھیے، اپنے حلیوں کو دیکھیے، ہمیں یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جناب مولوی صاحب سارا مذہب داڑھی میں ہی چھپا ہوا ہے، آپ ہمیں حلیے کی بات بتلاتے ہیں، آپ کا سارا دین داڑھی میں چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندے، تو کلمہ گو ہے، تیرا دین کلمہ پڑھنا زیادہ بڑی بات ہے کہ داڑھی کو رکھنا بڑی بات ہے؟ یعنی داڑھی کو رکھ کے تو جو مرضی کرتا رہے اور تو کلمہ پڑھ کے جو مرضی کرتا رہے، یہ کیسی جسٹیفیکیشنز، کیسی توجیحات ہم نے بنا لی ہیں۔ اگر کسی کو آقا کائنات کی پردے کی حدیث کا بتلایا جائے، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو پردے کی آیات کا بتلایا جائے، تو ہمیں جی وہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں بڑے لوگ جو سو کالڈ ہمارا ایک لبرل طبقہ ہے، جناب مولوی صاحب یہ سارا دین آپ کے پردے میں ہی چھپا ہوا ہے۔ پردہ جو ہے وہ دل کا پردہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہمیں آج اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے اپنے تعلق کو مساجد کے ساتھ استوار کیا، قرآن کو پڑھا، قیام کو کیا، اور آج بھی اللہ کی توفیق سے لیلۃ القدر کی جستجو میں دروس کو سن رہے۔ ان سب دروس کا، ان سب قیام کا، ان سارے خطابات کا فائدہ تب ہے جب ہم اپنے اندر اس بات کی تبدیلی کو پیدا کریں کہ آج کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی کام کریں گے، جو بھی عمل کریں گے،
معاملہ عبادت کا ہو، معیشت کا ہو، معاملات کا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے دلیل تلاش کریں گے یا رب کے قرآن سے تلاش کریں گے یا کالی کملی والے کے فرمان سے تلاش کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، اسلامی تاریخ، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک مروان کی بات کو رکھا، ایک نہیں، دو نہیں، جناب بھائی بابر فروغ رحیمی سے آپ نے بے شمار واقعات کو حجت حدیث کے موضوع پر سنا ہوگا، کس طرح حدیث آتی اور اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کے لیے وقت کی بڑی سے بڑی مشکل کو، وقت کے بڑے سے بڑے حکمران کو اپنی خاطر میں نہ لاتے تھے، اور بات کا نتیجہ، بات کا خلاصہ یہی ہے کہ کہنے والے کو بھی، سب سننے والوں کو بھی چاہیے کہ ہماری زندگی میں آج سے اس بات کا فیصلہ کر لیں، آج سے ہم نے اس عزم کو کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم نے نماز کو اگر پڑھنا ہے آقا کائنات کی حدیث کے مطابق پڑھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس اختلاف کو نہیں رکھ رہا کہ میری بات سچی ہے، فلانے کی بات جھوٹی ہے، فلانے کی سچی ہے۔ بڑی آسان بات ہے، محبتوں کو تقسیم کیجئے، نفرتوں کو ختم کیجئے، ہمیں بھی منوائیے، رب کا قرآن لے کے آئیے، نبی کا فرمان لے کے آئیے، ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر کالی کملی والے کے فرمان کے ہوتے ہوئے، رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ بات کہو گے کسی غیرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو حیرے کی مان لو، پھر ہمارا یہ اعلان ہے، اللہ کی قسم، نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے، نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے، اللہ کے کلام کے ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔